سال 1943 دوسری جنگ عظیم کی تباہکاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ جرمن نازی افواج نے یورپ کے کئی ممالک پر قبضہ جما رکھا تھا اور اب ناروے بھی ان کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ ناروے کی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آزادی چھن چکی تھی اور ہر طرف خوف کا ماحول تھا۔ مگر دوستو، ہر تاریکی میں کچھ چراغ جلتے ہیں۔ ناروے میں بھی بہت سے بہادر ایسے تھے جو ہٹلر کی ظالم فوج کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کر رہے تھے، اور انہی بہادروں میں سے ایک جوان کا نام تھا یان بالسورتھ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نارویجین خفیہ کمانڈوز کا ایک دستہ برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے ساتھ مل کر اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے ایک بہت خطرناک مشن پر روانہ ہوا۔ یان بالسورتھ انہی 4 کمانڈوز میں شامل ایک نوجوان تھا۔ 1940 میں جب جرمنی نے ناروے کے اوپر حملہ کیا تو یان نے بھی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ بعد میں حالات کے پیش نظر وہ ایک طویل سفر کر کے پہلے سویڈن اور پھر برطانیہ پہنچا، جہاں اسے خصوصی فوجی تربیت دی گئی۔ اب 3 سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا، ایک خفیہ مشن پر۔ یان بالسورتھ اور اس کے 3 کمانڈو ساتھیوں کے ساتھ 8 نارویجین ملاحوں کو مارچ 1943 میں ایک مچھلیاں پکڑنے والی کشتی کے ذریعے برطانیہ سے ناروے بھیجا گیا۔ ان کا مقصد ناروے کے شمالی علاقے میں جرمنوں کے ایک کنٹرول ٹاور کو دھماکے سے تباہ کرنا اور ساتھ ہی مقامی مزاحمتی تحریک سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ اس مشن کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ناروے کے مقامی لوگوں کو اس مزاحمت میں منظم طریقے سے شامل کیا جائے۔ یان اور اس کے ساتھی پر امید تھے کہ وہ ہم وطنوں کی مدد سے جرمنوں کو ایک کاری ضرب لگا سکیں گے۔ یہ ایک خفیہ کارروائی تھی جس کا کوڈ نیم آپریشن مارٹن رکھا گیا تھا۔ ہر دل میں خوف کا احساس تھا، مگر جوش اور جذبہ بھی عروج پر تھا۔ یان کے دل میں اس لمحے اپنے وطن کی تصویریں ابھر رہی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہ مشن کامیاب رہا تو وہ جرمنوں کو سخت نقصان پہنچا سکیں گے۔ گھنے بادلوں اور سرد ہواؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی کشتی بیٹ ہولم اپنے وطن یعنی ناروے کے ساحلوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 3 سال سے وہ اپنے وطن سے دور تھا، اور جب نارویجین ساحل کچھ ہی فاصلے پر نظر آ رہا تھا تو اس نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اس مشن میں کامیاب ہو کر رہے گا۔ رات کے اندھیرے میں یہ کشتی برفیلے پانیوں سے گزرتے ہوئے ناروے کے ساحل کے ایک دور افتاد جزیرے کے قریب پہنچی۔ تصور کریں دوستو، ارد گرد سیاہ سمندر، دور برف پوش پہاڑ اور ایک چھوٹی سی کشتی جس میں 12 جانیں ایک بڑے مقصد کے لیے خطرہ مول لے رہی ہیں۔ یان اور اس کے ساتھیوں نے نارویجین ساحل پر پہنچ کر اپنی کشتی ایک مضبوط جگہ پر لنگر انداز کر دی۔ یہاں انہیں ایک آدمی سے ملنا تھا جو خفیہ مزاحمتی نیٹ ورک کا حصہ تھا۔
یہی شخص ان کی آگے رہنمائی کرتا اور مدد فراہم کرتا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اندھیرے اور اجنبیت کے باعث ایک بھیانک غلطی ہو گئی۔ یان کے ایک ساتھی نے غلطی سے جس دکاندار سے رابطہ قائم کیا، در حقیقت وہ کوئی مزاحمت کار نہیں بلکہ ایک عام دکاندار تھا جس کا نام مطلوبہ رابطہ کار سے ملتا جلتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اسی نام کا ایک اور شخص بھی وہاں رہتا تھا۔ اس دکاندار کو یوں چند اجنبیوں کا اس طرح سے پوچھ گچھ کرنا انتہائی مشکوک لگا۔ ممکن ہے اسے ڈر ہوا ہو کہ کہیں یہ جرمنوں کا کوئی جال تو نہیں، یا پھر محض اپنی جان کے خوف سے اس نے قریبی جرمن چوکی کو اطلاع کر دی کہ کچھ مشتبہ افراد آئے ہیں۔ پھر بس کیا تھا، یان اور اس کے ساتھیوں کا مشن ابھی شروع بھی نہ ہو پایا تھا کہ دشمن کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ جرمن فوج حرکت میں آ چکی تھی۔ اگلی صبح یعنی 29 مارچ 1943 کو طلوع آفتاب سے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ یان اور اس کے ساتھی ساحل کے قریب ابھی اپنی کشتی پر ہی تھے کہ اچانک جرمنوں نے انہیں جا لیا اور ایک جرمن کشتی تیزی سے ان کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے بڑھ رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کمانڈوز نے فوری فیصلہ کیا کہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے یا اپنا ساز و سامان انہیں دینے کے بجائے اپنی کشتی کو ایک دھماکے سے اڑا دیا جائے۔ کشتی میں 8 ٹن دھماکہ خیز بارودی مواد موجود تھا جو ان کے مشن کے لیے لایا گیا تھا۔ جلدی سے ایک ٹائم فیوز سیٹ کیا گیا۔ چند ہی منٹوں میں ایک زوردار دھماکہ ہونا طے تھا اور اب وہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ یان اور اس کے ساتھی ایک چھوٹی بچاؤ کشتی یا ڈنکی میں سوار ہوئے اور ساحل کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جرمن فوجیوں نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تصور کیجئے اس لمحے کی دہشت، برفانی ہوا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، پانی میں دھماکے سے اٹھتی لہر، کشتی کے ٹکڑے۔ ایسی آفت میں حواس پر قابو رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک گولا ان کی چھوٹی کشتی کو لگا، پانی اندر آنے لگا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ یان نے یہ دیکھ کر فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی۔ یخ بستہ پانی میں اترتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا کہ ہزاروں سوئیاں اس کے جسم میں چبھنے لگیں۔ قطب شمالی کے قریب کا سمندر برف کی مانند سرد تھا۔ چند ہی سیکنڈوں میں اس کا سانس گھٹنے لگا، دھڑکن بے قابو ہو گئی، لیکن یان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ تیرتا رہا، اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتا رہا، لیکن افراتفری اور اندھیرا ایسا تھا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ نکل کر تیر پاتا، یہ ممکن نہ ہوا۔ جرمن سپاہیوں نے سمندر میں گرتے ہوئے لوگوں پر بھی فائرنگ جاری رکھی۔ خود کو بچانے کی طلب انسان سے ناممکن کام بھی کروا سکتی ہے، اور یان بھی اس منجمد کرتے پانی میں تقریباً 15 منٹ تک تیرتا رہا۔ ذرا سوچیں، 15 منٹ برف جیسے پانی میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زندگی اور موت کے بیچ صرف چند لمحوں کا فاصلہ تھا۔ اس دوران اس کے جسم کا ہر حصہ سن ہونے لگا، لیکن وہ ہاتھ پاؤں چلاتا رہا۔ آخر کار یان ساحل کے قریب ایک چٹانی کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کا صرف ایک بوٹ بچا ہے۔ دوسرا بوٹ پانی میں تیرتے ہوئے کہیں کھو گیا۔ اب وہ ایک پیر میں بوٹ اور دوسرے پیر میں صرف بھیگی جراب پہنے کھڑا تھا، کانپتا ہوا اور سانس پھولتی ہوئی۔ ساحل پر قدم رکھتے ہی یان نے پیچھے مڑ کر نگاہ ڈالی۔ سمندر میں اس کی کشتی دھماکے سے پھٹ چکی تھی۔ شعلے اور دھواں آسمان کی طرف
اٹھ رہا تھا اور دور تک روشنی پھیل گئی۔ جرمن جہاز سے سائرن اور سپاہیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ اکیلا ہی نکل پایا ہے، باقی ساتھیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ وہ اس لمحے یہ نہیں جانتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اس مشن کے باقی تمام 11 لوگ مارے جا چکے تھے۔ کچھ ساتھی اسی حملے میں مارے گئے اور جو باقی تیر کر بچے انہیں جرمن سپاہیوں نے قید کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ یہ یان بالسروت کی قسمت تھی کہ وہ واحد شخص تھا جو اس قیامت سے بچ نکلا۔ یہ احساس انتہائی دل خراش تھا، لیکن اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ یان کو فوراً وہاں سے چھپنا تھا، کیونکہ جرمن سپاہی ساحل پر چھان بین کر رہے تھے۔ وہ قریب ہی ایک برف اور پتھروں سے بنی قدرتی گھاٹی کی طرف لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھا اور وہاں جا کر چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے قریب سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ جرمن سپاہی اس کی تلاش میں ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ یان سانس روکے برفانی گھاٹی میں دبکا رہا اور اس کا دل بے قابو ہو کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قریب آتے برف پر بھاری قدموں کی چرچراہٹ نے اسے پوری طرح چوکس کر دیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک سایہ اس کے سر پر جھلک رہا ہے۔ ایک جرمن سپاہی اس کے بہت قریب چند ہی قدموں کے فاصلے تک پہنچ چکا تھا۔ یان نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے کپڑوں میں چھپی ایک چھوٹی ریوالور نکالی۔ ہاتھ سردی سے پتھر کی مانند سخت ہو رہے تھے، مگر اس نے قریب آتے سپاہی پر نشانہ لگایا اور فائر کر دیا۔ دھماکے کی آواز گونجی اور وہ جرمن سپاہی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یان کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ اگر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا تو شاید اس کا کام ہو جاتا۔ جرمن اس واقعے کے بعد کچھ دیر چوکنا ہو گئے۔ یان نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اندھیرے میں اس گھاٹی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اب اس کے پاس نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی سامان اور نہ ہی ڈھنگ کے کپڑے، صرف بھیگا ہوا یونیفارم اس کے جسم سے چپکا تھا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا، لیکن اگر وہ کہیں ٹھہرتا تو پکڑا جاتا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ لڑکھڑاتے قدموں کو گھسیٹنے پر مجبور کرتے ہوئے وہ برف پوش وادی کی طرف آگے بڑھا۔ کئی گھنٹوں تک برفانی پہاڑوں میں اکیلے بھٹکنے کے بعد اسے رات گئے دور سے ایک روشنی کی جھلک نظر آئی۔ سردی اور تھکن سے نڈھال یان نے ہمت کر کے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ قریب پہنچا تو 2 نوجوان نارویجین لڑکیاں ملی۔ انہوں نے دوپہر میں ساحل پر دھماکے کی گونج سنی تھی اور ابھی تک خوف زدہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے یان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں گی، مگر ان بچیوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص گیلا اور ٹھٹرا ہوا ہے۔ انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا۔ یان کا یونیفارم سختی سے جمع ہوا تھا اور اس کا جسم ایک پتھر کی مورت کی طرح ٹھوس اور سرد ہو چکا تھا۔ لڑکی کے والدین اسے جلدی سے اندر لے گئے، گرم کمبل دیے اور آگ لگانے کو کہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی حالت میں ایک انسان کتنا احسان مند ہوگا۔ یان نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی زبان نیلی پڑ رہی تھی اور بولنا دشوار تھا، مگر وہ پھر بھی انہیں نقصان کے اندیشے سے آگاہ کر رہا تھا۔ یان جانتا تھا کہ اگر جرمنوں کو خبر ملی کہ کسی گاؤں والے نے اس کی مدد کی ہے تو وہ اسے بہت سخت سزا دیں گے، اس لیے تھوڑا سنبھلتے ہی اس نے وہاں سے آگے جانے کی ٹھانی۔ میزبانوں نے اسے خشک کپڑے، خوراک اور ممکنہ حد تک دوسری ضرورت کی چیزیں فراہم کی۔
شاید نئے جوتے بھی فراہم کیے گئے کیونکہ اس کا ایک پیر ننگا تھا اور اس برف میں ننگے پیر چلنے کا مطلب موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کچھ دیر آرام کے بعد یان نے اندھیرے میں اس شفیق خاندان کو الوداع کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس مختصر قیام نے اس کی جان بچا لی تھی اور اسے کچھ توانائی بھی ملی، لیکن سفر ابھی لمبا تھا۔ اگلے چند دن یان مسلسل چلتا رہا۔ جرمن افواج نے پورے علاقے میں اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ہر طرف ناکے تھے، گشت بڑھا دی گئی تھی اور کئی درجن سپاہی اس ایک بھاگے ہوئے دشمن کی تلاش میں ہر طرف گھوم رہے تھے۔ کتوں کی مدد سے کھوجی دستے پہاڑوں اور بستیوں کا چپا چپا چھان رہے تھے۔ ایک غیر ملکی تخریب کار کے فرار ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ریڈیو پر اعلانات کیے گئے۔ جرمنوں نے عوام کو بھی باخبر کیا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اطلاع دیں۔ اب یان جس کے بھی دروازے پر دستک دیتا اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ یہیں پر نارویجین عوام کی بہادری اور انسانیت کھل کر سامنے آئی۔ جس بستی یا گاؤں میں یان نے پناہ مانگی، وہاں کے لوگوں نے یان کی زندگی کو اپنی زندگی سے زیادہ اہم جانا۔ کوئی اسے کھانا کھلاتا، کوئی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتا اور کوئی اسے راستہ بتاتا۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ اگر جرمنوں کو خبر ملی کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے تو ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے یان کی مدد کی، اور یان بھی بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ وہ کسی مددگار کا نام یا ٹھکانہ کسی اور دوسرے کو نہ بتاتا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ پکڑا جائے تو باقی محفوظ رہیں۔ وہ زیادہ دیر کسی ایک جگہ نہ ٹھہرتا تاکہ کسی ایک خاندان یا کسی ایک شخص پر مصیبت نہ آئے۔ اسے مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ خفیہ طور پر سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ انہی سفروں کے دوران ایک دیہات میں اسکیئنگ کے لیے سلیج اور لمبی پھسلنے والی اسکیز مل گئیں۔ کسی نے اسے اپنی پرانی اسکیز اور لاٹھی دے دی تاکہ وہ برف پر پھسلتا تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ نئے جوتے، موزے اور گرم کپڑوں نے اسے کافی سہارا دیا۔ اس وقت تک یان کے پیر شدید فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکے تھے، انگلیاں سن ہو چکی تھیں اور چلنا انتہائی دردناک ہوتا جا رہا تھا۔ مگر اسکی ملنے سے امید بند گئی کہ اب وہ نسبتاً زیادہ تیز پہاڑوں کے پار سرحد کے قریب پہنچ سکے گا۔ جی ہاں، اس کا حتمی منصوبہ یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح سویڈن کی سرحد تک پہنچ جائے، کیونکہ سویڈن اس وقت جنگ میں غیر جانبدار اور محفوظ تھا۔ اگر وہ وہاں پہنچ جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ اسکی پر سفر کرتے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قدرت نے اس کے لیے ایک اور امتحان تیار کر لیا۔ جب وہ برفانی میدانوں اور پہاڑی ڈھلانوں سے پھسلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو اچانک موسم نے کروٹ لی۔ ایک خوفناک برفانی طوفان شروع ہو گیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا۔ تیز ہوائیں برف کو ایسے اڑا رہی تھی کہ کچھ بھی دکھائی دینا ناممکن ہو گیا۔ دن ہو کر بھی شام جیسا سما تھا۔ یان نے خود کو ایک موٹی برفانی چادر میں گھرا پایا۔ تیز ہواؤں اور طوفان نے اس کو راستہ بھٹکا دیا۔ ہر طرف سفید دھند اور برف کے پردے تھے۔ وہ اندازے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ کھو چکا ہے۔ برف کی تیز چمک سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ سنو بلائنڈنس کا شکار ہو گیا۔ اب وہ نہ ٹھیک سے دیکھ سکتا تھا اور نہ سمجھ سکتا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک آدمی تنہا برف کے ان طوفانوں میں گم ہو چکا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے،
پیر برف میں دھنستے جا رہے ہیں اور جسم پہلے ہی تھکن اور سردی سے چور ہے۔ ایسے میں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن یان بالتروت ابھی بھی ہمت کیے ہوئے تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حرکت جاری رکھنی ہے، چاہے آہستہ ہی صحیح، کیونکہ رکنا موت ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بے سمت چلتا رہا۔ برف کے طوفان کی شدت کچھ کم ہوئی تو آس پاس کا منظر دوبارہ دکھائی دینے لگا، مگر یہ کیا؟ وہ ایک پہاڑ کی خطرناک ڈھلان پر بہت اونچائی تک چڑھ آیا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ایک اور آفت نے اسے آ گھیرا۔ اچانک اس کے پیر کے نیچے سے برف سرکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا برفانی تودہ اس پر آ گرا۔ یان بے قابو ہو کر نیچے کھائی کی طرف گرا۔ اس کے سر اور گردن پر چوٹیں آئیں اور جب برفانی ریلا رکا تو وہ سر تک برف میں دھنس چکا تھا۔ اس کے اطراف میں سخت برف جمی ہوئی تھی اور وہ اپنا جسم ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ اس اچانک حادثے نے یان کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ اسے شدید چوٹیں لگی تھی اور دماغ چکرا رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا سر برف سے باہر ہے اور سانس چل رہی ہے۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو برف کے ڈھیر سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ کئی منٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ کسی طرح سے برف کے ڈھیر سے باہر نکل آیا۔ اس نے تھکے ہارے انداز میں خود سے سرگوشی کی کہ میں ابھی زندہ ہوں، مجھے چلتے رہنا ہوگا، لیکن اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ سر پر چوٹ تھی، جسم نڈھال تھا اور کھانا پینا کب کا ختم ہو چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا سامان اور سکیز سب کچھ کھو چکے تھے۔ جی ہاں، برفانی تودے نے نہ صرف اسے گرا ڈالا بلکہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان، خوراک اور نقشہ وغیرہ تھا سب کہیں دب چکے تھے۔ اب وہ تقریباً خالی ہاتھ زخمی حالت میں اس بے آب و گیاہ بیابان میں رہ گیا تھا۔ یان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ شاید وہ کسی ویران پہاڑ کی وادی میں اکیلا تھا۔ وہ درد اور صدمے کی کیفیت میں اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے کسی سمت چلنے لگا کہ شاید کوئی آبادی مل جائے۔ 3 دن تک وہ اسی طرح نیم بیہوشی اور انتشار کی حالت میں چلتا رہا۔ جسم میں شدید درد تھا، پاؤں سن ہو چکے تھے، لیکن جب وہ گھسیٹ کر آگے چلنے کی کوشش کرتا تو یوں لگتا کہ وہ انگاروں پر چل رہا ہو۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، گلا خشک تھا اور ہر سانس کے ساتھ ٹھنڈ اندر خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ بھوک اور کمزوری سے اس کا برا حال تھا۔ اس دوران اسے ایسا لگنے لگا کہ اس کے آس پاس اس کے ساتھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا ایک ساتھی کی آواز آئی ہو، یان ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر جیسے دوسرے کی سرگوشی سنائی دی، یان ہمت نہ ہارنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ چونک جاتا، ادھر ادھر دیکھتا، لیکن دور دور تک کوئی انسان نہ ہوتا۔ دراصل وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہونے لگا تھا۔ شدید جسمانی اور ذہنی کیفیت نے اسے وہموں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سنائی دیتا کہ اس کے 11 ساتھی اسے پکار رہے ہوں۔ یہ آوازیں اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھیں، لیکن ایسی حالت میں یہ سمجھنا ناممکن تھا۔ ان 3 دنوں میں شاید ہی اس نے کوئی لقمہ کھایا ہو، صرف برف کو پگھلا کر پانی پی کر گزارا کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر قسمت کو اس پر رحم آ گیا اور کئی دن بھٹکنے کے بعد اسے دور ایک دھوئیں کا پتلا سا بادل دکھائی دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ قریب ہی کوئی وادی یا جھونپڑی ہو سکتی ہے۔
جہاں آگ جل رہی ہے۔ یان نے اپنی بچی کچی طاقت اکٹھا کی اور اس جانب بڑھنے لگا۔ قریب پہنچنے پر اسے واقعی ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ یہ ناروے کا ایک دور افتاد گاؤں فیورفلیتن تھا۔ یان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ شاید یہ اس کی آنکھ کا دھوکہ نہ ہو، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہاں کے لوگ یان کی مدد کریں گے یا پھر جرمنوں کو خبر کر دیں گے۔ یہ فیصلہ یان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس گاؤں میں ایک خاندان ایسا تھا جو خفیہ مزاحمتی تحریک سے جڑا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ایک زخمی اور نیم مردہ شخص کو اپنے در پر پایا تو انسانی جذبے کے تحت فوراً اسے پناہ دی۔ یان کو جلدی سے سب کی نظروں سے ہٹا کر قریبی ایک بھوسے کے گودام میں چھپا دیا گیا تاکہ کوئی اجنبی آنکھ اسے دیکھ نہ سکے۔ گاؤں والوں نے اسے فوراً کھانا دیا اور گرم مشروبات پیش کیے۔ ایک بزرگ خاتون نے پیالہ اس کے لبوں سے لگایا۔ یان اتنا کمزور تھا کہ چند ہی گھونٹ پی پایا، لیکن ان کچھ گھنٹوں نے اس کے حلق اور سینے میں جیسے زندگی کی لہر دوڑا دی۔ وہ مسلسل ہامتی ہوئی آواز میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں یہ دل خراش منظر دیکھ کر آنسو آ گئے۔ کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، فکر مت کرو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ پھر انہوں نے جلدی اس کے زخم صاف کیے، اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ دیا اور پھر آرام کرنے کو کہا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ یان کے پیر شدید فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ ٹانگیں گھٹنوں تک سن تھیں اور پیروں کی انگلیاں جیسے مردہ ہو گئی ہوں۔ وہ قدم رکھنے کے قابل نہیں رہا تھا، گویا اب وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر مزید آگے بڑھنے کے قابل نہیں بچا۔ جرمن سپاہی بھی اس کے تعاقب میں تھے اور شاید کچھ ہی دنوں میں وہ ادھر پہنچ جاتے۔ ایسے میں فیورفلیتن کے بہادر دیہاتیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یان کو جلد از جلد یہاں سے کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے جہاں سے اسے بعد میں سویڈن بھجوانے کا بندوبست ہو سکے۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں کے کئی افراد خاموشی سے جمع ہوئے۔ آپس میں سرگوشیوں میں تیز گفتگو ہونے لگی۔ اسے فوراً یہاں سے نکالنا ہوگا۔ کسی نے دبے لہجے میں کہا، اگر صبح ہوتے ہی یہاں جرمن آ گئے تو یہ نہیں بچے گا۔ ایک عمر رسیدہ دیہاتی نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں ہر حال میں اس کی جان بچانی ہوگی۔ انہوں نے ایک عارضی اسٹریچر تیار کیا جس پر یان کو لٹایا جا سکے۔ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے پہاڑی راستوں سے ایک قریبی علاقے میں لے جایا گیا۔ یہ ایک اجتماعی کاوش تھی۔ کچھ لوگ پہرے پر تھے کہ کہیں جرمن نہ آ جائیں اور باقی باری باری یان کو اٹھا کر آگے بڑھتے رہیں۔ تصور کیجئے، ایک سخت سرد رات، چاروں طرف برف ہی برف، اور چند لوگ ایک قیمتی جان کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یان کو پہاڑ کی ایک طرف سے دوسری طرف پہنچایا جہاں پر ایک چھپی ہوئی کشتی تیار تھی۔ اگلے مرحلے میں یان کو اس چھوٹی سی کشتی میں سوار کیا گیا۔ اس کے اوپر کپڑے اور شاخیں ڈال کر ڈھانپ دیا گیا تاکہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو سمجھ نہ سکے، اور پھر دو بہادر نوجوانوں نے چپکے سے اس کشتی کو برفیلے پانی میں چپو چلاتے ہوئے آگے لے جانا شروع کیا۔ یہ حصہ سب سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ پانی پر ذرا سی بھی حرکت دشمن کو دور سے نظر آ سکتی تھی۔ سب نے دم ساتھ رکھا تھا۔
سرد رات، آسمان پر تارے اور ایک ننھی سی کشتی جس پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتا ایک زخمی اور اس کے محافظ سفر کر رہے تھے۔ اس پار پہنچ کر یعنی سمندر کی دوسری طرف ایک وادی میں انہوں نے یان کو کشتی سے اتارا۔ اب جرمنوں کی گرفت سے قدرے دور ایک نسبتاً محفوظ مقام ریفدال جانا مقصود تھا۔ یہاں پہاڑوں کے دامن میں ایک پرانی جھونپڑی نما شیڈ موجود تھا جو شاید کبھی چرواہوں اور شکاریوں کے کام آتا تھا۔ اسی کو عارضی پناہ گاہ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ یان کو اس چھوٹے سے شیڈ میں لٹا دیا گیا۔ یہ جگہ تقریباً 6 فٹ لمبی اور 6 فٹ چوڑی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل ایک آدمی لیٹ سکتا تھا۔ گاؤں والوں نے جتنا کھانا، پانی اور گرم کپڑے فراہم کر سکتے تھے وہاں چھوڑ دیے۔ جاتے جاتے ایک نوجوان نے یان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا اور کہا، ہمت رکھنا، ہم جلد واپس آئیں گے دوست۔ یان نے نکاہت سے سر ہلا کر ممنونیت ظاہر کی۔ رخصت ہوتے ہوئے ایک شخص نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے ہنستے ہنستے کہا، یہ جگہ تو ہو بہو ہوٹل ساوے جیسی ہے۔ یان نے بھی نیم مسکراہٹ کے ساتھ اس جگہ کو ہوٹل ساوے کا نام دے دیا۔ دیہاتیوں کا منصوبہ تھا کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو چند دن کے بعد مزید مدد لے کر یان کو یہاں سے آگے نکالا جائے گا، لیکن پھر قدرت نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ موسم نے ساتھ نہ دیا اور شدید برف باری اور طوفانی ہوائیں چل پڑیں، جن کی وجہ سے دوبارہ کوئی بھی اس جھونپڑی نما جگہ ہوٹل ساوے نہ پہنچ سکا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور یان وہاں اکیلا پڑا رہا۔ تنہائی کے ان لمحات میں وہ کبھی خود سے باتیں کرنے لگتا اور کبھی دعائیں مانگتا۔ ایک آدھ بار مایوسی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ اس نے خدا سے فریاد کی کہ وہ اسے اس مصیبت سے نکال دے۔ نیم غنودگی میں لیٹے لیٹے کبھی اسے یہ لگتا کہ اس کے گھر والوں کی دھندلی شکلیں اسے نظر آ رہی ہیں اور ایک مانوس آواز اسے کہہ رہی ہے کہ ہمت سے کام لو بیٹا۔ وہ اچانک سے چونک کر اٹھ بیٹھتا اور پھر حقیقت کی سختی اسے یہ احساس دلاتی کہ وہ اس تنگ تاریک چھوٹی سی جھونپڑی میں بالکل اکیلا ہے۔ باہر نکلنا ممکن نہیں تھا اور مدد کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں وقت کتنی سست رفتاری سے گزرتا ہوگا۔ جو تھوڑا بہت کھانا اور پانی اس کے پاس موجود تھا وہ جلد ختم ہو چکا تھا۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ اس نے کمبل اور کپڑوں کی تہیں اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود سردی اس کی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس تنہائی اور تکلیف کے عالم میں اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ انگلیاں نہ صرف سیاہ ہو چکی تھیں بلکہ ایسا لگتا تھا کہ خراب گوشت کی بو بھی آنے لگی ہے۔ یہ گینگرین کا نشان تھا اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جب جسم کا کوئی حصہ خون کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے سکڑنے لگتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور پھر اس انفیکشن کا زہر پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے۔ یان سمجھ گیا کہ اگر اس نے جلد کوئی قدم نہ اٹھایا تو اس کی موت یقینی ہے۔ اس کے پاس ڈاکٹر تو کیا، کوئی معمولی دوا بھی نہیں تھی۔ ایسے میں اسے ایک انتہائی دل دہلا دینے والا فیصلہ کرنا پڑا۔ یان نے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ہار نہیں مانے گا۔ کوئی دوا یا بے ہوش کرنے کا انتظام تو تھا نہیں، یعنی اسے ہر کام پورے ہوش اور حواس میں کرنا تھا۔ اس نے اپنی تمام قوت ارادی جمع کی
اور اپنے پاس موجود ایک چھوٹے سے چاقو کو نکالا۔ پھر اس نے وہاں موجود ایک لالٹین کی لو پر اس چاقو کو گرم کرنا شروع کیا تاکہ جراثیم سے اسے پاک کر سکے۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر ایک شخص کو اپنے ہی جسم کا حصہ کاٹنا پڑے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ مگر یان کے سامنے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھا جو بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس چاقو کو اپنے پیر کے انگوٹھے میں اتار دیا۔ ایک بے پناہ درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ پڑی، مگر دانت بھینچ کر شاید اپنی چیخ کو روکتے ہوئے اس نے اپنے پیر کا خراب حصہ کاٹ دیا۔ یہ تصور ہی کتنا بھیانک ہے کہ انسان مجبوری کے اس عالم تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے ہی جسم کے کسی حصے کو کاٹنے پر مجبور ہو جائے۔ مگر یان کے سامنے زندگی اور موت کا سوال تھا اور اس نے وہ کر دکھایا جو شاید ہی کوئی کر پاتا۔ خون بہنے لگا، لیکن اس نے کپڑے کی ایک پٹی بنا کر زخم کو کس کر باندھ دیا۔ درد اور کمزوری کے باعث وہ بے ہوش سا ہو کر پڑا رہا۔ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں گے۔ ہوش آتا تو شدید درد سے کرا اٹھتا، مگر تسلی تھی کہ اس نے گینگرین کے پھیلاؤ کو شاید روک دیا ہے۔ اگلے 4 دن وہ اکیلا اس تکلیف سے لڑتا رہا۔ نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ زیادہ پینے کو۔ برف کا پگھلا ہوا پانی ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ وہ مسلسل دعا اور امید کر رہا تھا کہ شاید اسے کوئی لینے آ جائے۔ کبھی کبھی اسے شک ہونے لگتا کہ وہ یہاں اکیلا مر جائے گا اور اسے کوئی لینے نہیں آئے گا۔ ایسے لمحوں میں اسے اپنے خاندان اور گزرے دنوں کی یاد آتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، لیکن پھر وہ خود کو حوصلہ دیتا اور کہتا، نہیں، ہمت نہیں ہارنی۔ آخر کار 5ویں دن موسم نے کچھ رحم کھایا۔ طوفان تھمنے لگا اور آسمان صاف ہونے لگا۔ اسی دوران وہ بہادر دیہاتی جو یان کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دوبارہ نکل کھڑے ہوئے۔ 5 دن بعد جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے جھونپڑی کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یان ابھی زندہ ہے۔ کمزور ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چنگاری ابھی باقی تھی۔ ان لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً اسے ضروری خوراک اور پانی فراہم کیا۔ اب اگلا قدم یہ تھا کہ یان کو یہاں سے مزید دور لے جایا جائے، کیونکہ آس پاس کے علاقوں میں جرمن بھی موجود تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں خطرہ مزید بڑھ چکا تھا۔ چنانچہ ایک اور ٹیم منظم ہوئی اور یان کو اس عارضی جھونپڑی سے نکال کر پہاڑ کی ایک اور سمت مزید اوپر کی طرف لے جانے لگی۔ راستہ انتہائی دشوار اور کھڑی چڑھائی والا تھا، اس لیے کچھ دور لے جانے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید آگے نہیں جایا جا سکتا، لہٰذا پہاڑ کی ایک قدرتی دراڑ نما دریک میں جہاں پر پہلے سے ایک بڑا پتھر موجود تھا وہاں پر یان کو چھوڑ دیا گیا اور برف اور جھاڑیوں کی مدد سے ایک حفاظتی دیوار بنا دی گئی۔ یہ جگہ نسبتاً چھپی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی آبادی موجود نہیں تھی۔ لوگ اسے تسلی دے کر اور اگلے مرحلے کا وعدہ کر کر لوٹ گئے۔ دل پر پتھر رکھ کر ہی وہ وہاں اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، لیکن وہ مجبور تھے۔
دن کے وقت نقل و حرکت محفوظ نہیں تھی اور مزید مدد لانے میں وقت درکار تھا۔ اس نئی پناہ گاہ میں یان کو پھر سے مزید کئی دن اکیلے گزارنے پڑے۔ برف سے گھری اس تنہائی میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ خوراک تھی جو بہت ناکافی تھی اور جلد ختم ہو گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وزن شدید حد تک کم ہو چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جسم اپنے آپ کو کھا کر گزارا کر رہا تھا۔ اور پھر زخم نے دوبارہ سر اٹھایا۔ گینگرین رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اب پیر کی دوسری انگلیاں بھی آہستہ آہستہ سکڑنے لگی تھیں۔ یان نے انتہائی تکلیف دہ مگر سمجھداری کا ایک اور فیصلہ لیا۔ پہلے تجربے کی کامیابی نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ باقی خراب انگلیاں بھی خود کاٹ ڈالے تاکہ انفیکشن اس کی ٹانگ تک نہ پھیلے۔ چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے اپنے پیر کی مزید کئی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ ہر دفعہ ناقابل بیان درد سے گزرنا پڑا، لیکن یان جانتا تھا کہ اس کا یہ اقدام اٹھانا زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس تمام عرصے میں جانے کتنی بار اس کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ اس اذیت سے بہتر ہے کہ وہ خود کو گولی مار لے۔ اس کے پاس ریوالور ابھی تک موجود تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے سوچا کہ ایک گولی چلانا ان تمام مشکلات کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے ریوالور اپنے سر پر رکھ لی اور گولی چلانے لگا، لیکن پھر اسے اپنے دوستوں اور خاندان کی شکلیں نظر آنے لگی۔ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا اور پھر لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے پستول نیچے کر لی۔ اس کے لبوں سے دھیرے سے الفاظ نکلے، نہیں، مجھے ہار نہیں ماننی۔ اس لیے اسے جب بھی خودکشی کا خیال آتا تو اپنے گھر والوں، ساتھیوں اور اپنے وطن کا سوچ کر اسے جھٹک دیتا۔ اسے یہ جنگ ہر حال میں جیتنی تھی۔ ان شدید حالات کو اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو تھے اور یان بولسورت کی آزمائش اب تقریباً اپنے آخری مرحلے میں تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کی بینائی کمزور پڑ چکی تھی اور توانائی اس کے جسم میں نام کی بھی باقی نہ بچی تھی۔ ایک برفانی پہاڑ کی بلندی پر یہ شخص اکیلا اس امید پر زندہ تھا کہ شاید اسے کوئی بچانے آ جائے۔ دوسری طرف نارویجین مزاحمت کاروں نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یان کو ہر حالت میں سرحد کے پار پہنچانا ہے۔ مقامی مزاحمت کاروں نے اب وہاں کے مقامی سامی قبائل کے افراد سے رابطہ کیا جو وہاں کے قدیم باشندے تھے اور برف کے موسم میں سفر کرنے کے ماہر تھے۔ وہ وہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ سامی لوگ برف پر سفر کرنے کے لیے ہرنوں اور سلیج کا استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا کہ یان کو خاموشی سے سلیج پر لٹا کے پہلے فن لینڈ اور پھر سویڈن کی سرحد پار کرا دی جائے۔ یہ ایک نازک اور خطرناک مرحلہ تھا کیونکہ راستے میں بھی جرمن دستے گشت پر موجود تھے، مگر اب یہی آخری امید تھی۔ یان کو اپنے زندگی کا سب سے اہم سفر اب اسی سلیج پر کرنا تھا۔ وہ پل قریب آ رہا تھا جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ برفانی ہوا میں دور کہیں گھنٹیوں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ قطبی ہرنوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آواز تھی۔ چند سامی رہنما چھپتے چھپاتے
اپنے ہرنوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر یان موجود تھا۔ انہوں نے وہاں یان کو تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ اس کے جسم کو ذرا سا ہلانے پر وہ کرراہ اٹھتا تھا۔ اس کی بینائی بالکل کم بچی تھی اور وہ نکاہت کے مارے بمشکل بول پا رہا تھا۔ چہرے پر گھنی داڑھی اور بڑھے ہوئے بالوں نے اسے بالکل بدل ڈالا تھا، لیکن دل میں امید کی آخری کرن ابھی زندہ تھی۔ سامی باشندوں نے نہایت مہارت اور پھرتی سے اسے سلیج پر باندھ دیا تاکہ وہ سفر کے دوران گر نہ سکے۔ انہوں نے اسے جانوروں کی کھالوں اور گرم کمبلوں سے لپیٹ دیا تاکہ وہ برفانی ہوا سے بچا رہے۔ پھر خاموشی سے اس قافلے نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ یہ سفر یان کی زندگی کا سب سے غیر معمولی سفر تھا۔ 2 قطبی ہرن اس سلیج کو کھینچ رہے تھے اور ساتھ ساتھ 3-4 سامی باشندے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی برف پر پڑ کر چمک رہی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ کبھی کبھی دور کسی برفانی بھالو کی آواز سنائی دے جاتی یا پھر ہوا کے جھونکے برف پر سرسراہٹ پیدا کرتے۔ آسمان پر بے شمار ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ چاروں طرف تا حد نظر برفانی میدان پھیلا ہوا تھا۔ یان کمبل میں لپٹا سلیج پر لیٹا ہوا تھا۔ کبھی نیم ہوش کی حالت میں یان کی پلکیں اٹھتی تو اسے اوپر تاروں بھرا آسمان دکھائی دیتا۔ وہ سوچتا کہ انہی تاروں بھرے آسمان تلے اس کے ساتھی آسودہ خاک ہو چکے ہیں یا اس کے گھر والے اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر نقاہت غالب آتی اور وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ صرف سلیج کے چلنے کی ہلکی سی تھڑتھڑاہٹ اسے احساس دلاتی کہ وہ ابھی زندہ ہے اور سفر ابھی جاری ہے۔ وہ انتہائی محتاط راستہ اختیار کر رہے تھے تاکہ جرمنوں کی نظروں سے بچا جا سکے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ انہیں دور شعلوں کی روشنی ہلتی جلتی دکھائی دی۔ یقیناً وہ جرمنوں کا دستہ تھا جو گشت کر رہا تھا۔ سامی ساتھیوں نے فوراً ہرنوں کو روکا اور سلیج کو ایک چٹان کے سائے میں چھپا دیا۔ سب لوگ دم سادھے زمین پر لیٹ گئے اور چند لمحوں بعد وہ روشنیاں غائب ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ ہر پل یہ خطرہ تھا کہ دشمن کی آنکھ کہیں انہیں دیکھ نہ لے۔ بالآخر اس جان لیوا تعاقب اور مہم کا وہ لمحہ آ پہنچا کہ جب یون بولسرود نے دشمن کی سرحد عبور کر لی۔ جی ہاں، وہ سرحد پار کر کے محفوظ سرزمین میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ سویڈن کی حدود تھی جہاں جرمنوں کا کوئی زور نہ تھا۔ جیسے ہی یہ قافلہ سویڈن پہنچا، یان کی بے قرار روح کو سکون آ گیا۔ 5 سال سے اپنے وطن سے دور اور 2 ماہ سے موت سے لڑتے لڑتے بالآخر آج وہ دشمن کی گرفت سے آزاد تھا۔ سامی رہنما یان کو سویڈن کے سرحدی قبضے تک پہنچا چکے تھے جہاں پہلے ہی اطلاع بھجوا دی گئی تھی۔ سویڈن ریڈ کراس کا عملہ مستعد کھڑا تھا۔ ایک چھوٹا طیارہ جو پانی پر بھی اتر سکتا تھا یان کو لینے کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ یان کو فوری طور پر اس طیارے کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔ جب سویڈن کے شہر بوڈن سے اسے طیارے میں ڈالا جا رہا تھا تو اس نے آخری بار نارویجین پہاڑوں کو دیکھا۔ اس کی زندگی کا سب سے دشوار باب اب ختم ہو رہا تھا۔ یہ تمام آفتیں اس ایک انسان پر آئیں، مگر نہ دشمن کی گولیاں اور نہ قدرت کی سختیاں، کوئی بھی اسے توڑ نہ سکا۔
آخر کار یان بالسرود کی جان بچ گئی، لیکن وہ شدید کمزور اور نڈھال حالت میں تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ کوئی انسان اس حالت میں بھی زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا وزن صرف 36 کلو رہ گیا تھا، یعنی وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ دونوں پیروں کی بیشتر انگلیاں کاٹی جا چکی تھی اور برف کی چمک سے بینائی بھی عارضی طور پر متاثر ہو چکی تھی، مگر آہستہ آہستہ دوا اور آرام سے یان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ سویڈن کے ہسپتال میں وہ تقریباً 7 ماہ تک داخل رہا اور اس دوران اس نے پھر سے چلنا سیکھا۔ پیروں کی انگلیاں نہ ہونے کے باعث توازن برقرار رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نوجوان نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے شدید محنت اور لگن سے اپنے آپ کو بحال کیا۔ جوانی کا مضبوط جسم تھا، اس لیے اس کا وزن بھی بڑھنے لگا، بینائی بھی واپس آ گئی اور یان پھر سے صحت مند ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یان نے اپنی باقی زندگی نسبتاً پرسکون انداز میں گزارنے کی کوشش کی۔ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے محسنوں کو بھی نہیں بھولا۔ کہتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ پھر سے شمالی ناروے کے انہی دیہاتیوں کے پاس واپس گیا اور بچ جانے والے مددگاروں کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ مددگار جنگ کے دوران شہید ہو چکے تھے۔ وہ ان کی قبروں پر پھول چڑھانے گیا۔ جن ننھی لڑکیوں نے سب سے پہلے دن کے وقت اس کی مدد کی تھی، اب وہ جنگ کے بعد جوان ہو چکی تھی۔ یان نے خصوصی طور پر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے آپ کی مدد کی۔ اس عظیم تجربے نے یان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ برطانوی حکومت نے اسے اس بہادری پر آرڈر آف برٹش امپائر کا اعزازی رکن مقرر کیا۔ نارویجین حکومت نے بھی اسے اعلیٰ شہری اعزاز سینٹ اولوف میڈل سے نوازا، لیکن یان بالسرود ہمیشہ اپنی تعریف سن کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا کہ اصلی ہمت اور شجاعت نارویجین اور سامی بہن بھائیوں نے دکھائی، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی مدد کی۔ یہ اعزازات اس بات کا اعتراف تھے کہ یان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ یان نے بعد میں ایک امریکی خاتون سے شادی کی اور گھر بسا لیا۔ زندگی کے کئی برس اس نے ناروے سے باہر اسپین کے ایک جزیرے ٹینریف میں بھی گزارے تاکہ گرم آب و ہوا میں اس کے زخمی بدن کو کچھ آرام مل سکے، مگر آخر کار وہ ناروے واپس آ گیا اور زندگی کے آخری دن وہیں گزارے۔ 30 دسمبر 1988 میں 71 برس کی عمر میں یہ بہادر انسان اوسلو میں انتقال کر گیا۔ اپنی وصیت کے مطابق اسے ناروے کے ایک علاقے منڈالن میں اس کے ایک مددگار ساتھی اسلک فوسوال کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یان چاہتا تھا کہ اس کا آخری ٹھکانہ بھی اس کے اس ساتھی کے ساتھ ہو جس نے اس کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ناروے کی حکومت نے بھی اس واقعے میں حصہ لینے والے کئی مقامی ہیروز کو اعزازات سے نوازا اور ان کی قربانیوں کو تسلیم کیا۔ ایک آدمی مسلسل 2 مہینے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹا رہا۔ یہ داستان واقعی بہت سی افسانوی کہانیوں کو شرمندہ کر دیتی ہے، مگر یہ سب کچھ سچ میں ہوا۔ دوستو، یہ تھی یان بالسرود کی ناقابل یقین مگر سچی داستان بقا۔
امید ہے آپ کو اس کہانی سے یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ انسان کے عزم اور حوصلے کے سامنے بڑے سے بڑا طوفان بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔